حالات کی جو تنگی ہے، حالات کی تنگی اور غیروں کی طرف سے مسلمانوں پر جو حالات آتے ہیں، وہ حالات ان کی شکلوں کا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں آتے، وہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں یہ کسی شکل کو اختیار تو نہیں کرتے، یا باطل کی کسی بات سے راضی تو نہیں ہوتے۔ بہت دھیان سے بات سننا، ایک قانون آئے گا مسلمان کے خلاف، مسلمان یہ سوچے گا کہ اگر میں نے اس پر عمل کیا، اگر میں نے قانون کی خلاف ورزی کی تو ایسا نہ ہو کہ اگلا کوئی قانون آ جائے، لہذا اس دین کے اس عمل کو، اس حکم کو چھوڑ دو۔ حالانکہ اگلا جو قانون آئے گا وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ تم نے اس پر عمل نہیں کیا، وہ اس لیے آئے گا کہ جب تم اللہ کا ایک حکم توڑ چکے تو اگلا حکم بھی توڑنے کی طرف جاؤ گے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے؟ ایک حکم تم نے چھوڑ دیا قانون کے لیے، اللہ تعالیٰ اگلا قانون لے آئیں گے، اور اگر تم ایک حکم پر جم گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں چند روز اس امتحان میں رکھ کر امتحان سے نکال دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے دین میں حالات پیش آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا، حالات نے یہاں تک پہنچا دیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ یہاں فرشتے میں بے چینی، یہاں فرشتے میں بے چینی، یہاں کہیں نہیں ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ اے اللہ تو فرشتوں کے ذریعے میری مدد کر۔ بدر میں، احد میں، جہاں جہاں بھی فرشتے خندق میں اترے ہیں، وہ نبی کے طلب کرنے پر نہیں اترے، وہ تو مجاہدین کے ساتھ اور مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے براہ راست کفار سے قتال کے لیے اترے، ورنہ نبی نے طلب نہیں کیا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے مدد کر، تو جس طرح چاہے مدد کر، اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ تیری مدد کے تیرے مدد کے کرنے کی کوئی شکل میرے ذہن میں نہیں۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کی قوت کو مادی شکلیں سلب کر دیتی ہیں، کیونکہ پھر اس کی دعا کسی ایک سبب کے ساتھ جڑ کر رہ جاوے گی، کسی ایک سبب کے ساتھ جڑ کر رہ جاوے گی۔ وہ سبب ہوگا تو دعا میں امید ہوگی، سبب نہیں ہوگا تو دعاؤں سے امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ میری بات توجہ چاہتی ہے؟ اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ میں تیری طرف سے دشمن سے حفاظت کے لیے تیرے سامنے کوئی شکل پیش نہیں کرتا، ہتھیار سے کر دے، فوج سے کر دے، حکومت کو ہمارے ساتھ کر دے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے، کوئی شکل میں تیرے سامنے اپنی حفاظت کے لیے پیش نہیں کرتا۔ اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ میں تیری طرف سے آنے والی مدد کی کسی شکل کو بھی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو تو اتنی بات بھی برداشت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اتنی بات بھی اپنے بندے کی پسند نہیں ہے، اتنی بات بھی بندے کی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے کرنے پر یقین رکھتے ہوئے صرف اللہ کے کرنے کی کیفیت کو جاننے کے واسطے اتنا ہی کہہ دے کہ میں تیرے کرنے کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیسے کرے گا؟ اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کامل یقین رکھتے ہوئے صرف اتنا کہہ دیا کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ مجھے دکھلا دے۔ حالانکہ یہ بات یقین کے خلاف نہیں ہے، یہ بات یقین کے خلاف نہیں ہے،
مگر اللہ کے کرنے کی کیفیت کو دیکھنا، اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالی مردے کو صرف اس طرح زندہ کرتے ہیں، اس کے کرنے کی کیفیت کو بھی کسی شکل میں تم محدود نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اتنا بھی کہہ دیا اے اللہ تو کیسے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی جواب یہ آئے گا کیا تمہیں ہمارے کرنے پر یقین نہیں ہے؟ اولم تؤمن، ہمارے کرنے پر یقین نہیں ہے؟ حالانکہ بہت دور ہے یہ بات، ممکن ہی نہیں ہے یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے کرنے میں اللہ کے کرنے میں شک تھا، نہیں، یقین تھا کہ بے شک اللہ کرنے والے ہیں، لیکن کرنے کی کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ کرنے کی میں ایک بات پوچھتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کی کسی رشتے دار کا آپریشن ہے، آپ ڈاکٹر سے اگر یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ آپریشن کیسے کریں گے، آپریشن کیسے کریں گے، تو یہ کیسے کریں گے جو سوال ہے ڈاکٹر سے، اس سوال کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کرنا نہیں آتا۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے، اس کا تو مجھے یقین ہے کہ آپ بڑے سرجن ہیں اور آپ آپریشن کے بڑے ماہر ہیں، میں تو آپ کے کرنے کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں کیسے کریں گے۔ ہاں سمجھ آئی نا بات؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال کہ آپ مردہ کو زندہ کیسے کریں گے، میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا اولم تؤمن، تو ہمارے کرنے پر یقین نہیں ہے، ہمارے کرنے پر یقین نہیں ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں کیسے کریں گے، کیونکہ اس سوال کے اندر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہیں مردے کا زندہ، اللہ کے مردے کے زندہ کرنے میں شاید کوئی دقت پیش آئے، شاید کوئی تاخیر ہو، شاید نعوذ باللہ نہ کر سکیں، اس بات کی ہلکی سی بو آتی ہے اس میں کہ اگر سوال کیا جائے کہ آپ مردے کو زندہ کیسے کریں گے، مردے کو زندہ کیسے کریں گے، اولم تؤمن، ہمارے کرنے پر یقین نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ساری مادی شکلیں ان کی حیثیت تو کیا ہے، جب انبیاء علیہ السلام نے ملائکہ کو بھی مدد کے لیے طلب نہیں کیا، آسمان سے فرشتے اترتے تھے، کہیں مسلمانوں کے تعداد کو بڑھانے کے لیے، کہیں براہ راست کفار سے قتال کرنے کے لیے، کہیں براہ راست کفار سے قتال کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے اترتے تھے، مسلمانوں کی ضروریات کے لیے۔ کتنی حدیثوں میں بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عباس کو باندھنے کے لیے ایک فرشتہ آسمان سے اترا، ورنہ بڑے پستقت صحابی تھے وہ، اور چھوٹے قد کے کمزور، جنہوں نے حضرت عباس کو باندھا ہے اور قید کیا ہے۔ حضرت عباس بار بار کہتے تھے کہ میں اتنا لمبا چوڑا آدمی، میں اس کے قابو میں کہاں آ سکتا، تیرے ساتھ ایک اور تھا جس نے مجھے باندھا ہے۔ فرشتہ، اللہ کی شان، ایمان والے صحابی کو تو فرشتہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو کرے میں نے اکیلے باندھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مشرک کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کے ساتھ ایک اور تھا مجھے باندھنے والا، وہ بڑا طاقتور تھا، وہ بڑا طاقتور۔ اللہ کی شان، صحابی کو تو فرشتہ نظر نہ آیا لیکن مشرک کو نظر آ گیا۔ حضرت عباس اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ تو دیکھ رہے فرشتے کو، لیکن صحابی کو فرشتہ نظر نہیں آ رہا۔ جب بار بار انہوں نے کہا کہ کسی نے ان کو قید نہیں، کہ میں نے قید کیا ہے، میں نے باندھا ہے، تو فرمایا گیا کہ نہیں، ان کے ساتھ فرشتہ تھا جس نے عباس کو باندھا ہے۔ تو میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ ملائکہ کا نزول مدد کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ملائکہ کا نزول وہ
ملائکہ کا نزول آسمان سے وہ تو مجاہدین کی فضیلت میں، جہاد کی فضیلت میں ہوا کرتا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، لیکن کہیں بھی نہ دیکھو گے کہ انبیاء نے مدد کو ملائکہ کی طرح منسوب کر دیا ہو۔ جبرائیل نے کہا کہ ہمارے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، بتائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ہمیں آپ کی حاجت نہیں، ہمیں آپ کی حاجت نہیں۔ اسے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آسمان سے فرشتے خود تقاضا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو ہمیں فلاں کی مدد کے لیے، اے اللہ تو ہمیں فلاں کی مدد کے لیے بھیج دے۔ آسمان سے فرشتے خود تقاضا کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں فلاں کی مدد کے لیے بھیج دے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اعمال کی قوت ملائکہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اعمال کی قوت ملائکہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اعمال کے ساتھ تو الٹا ہوتا ہے، پہلے اس پیر کو اتارو، اب اس کو اتارو، پہلے بائیں پیر کو اتارو پھر دائیں پیر، سنت کے خلاف اتار دیا۔ سنو غور سے بات، اللہ اکبر، اعمال کی قوت کے ساتھ تو اللہ کا امر براہ راست ہے، اعمال کے ساتھ اللہ کا امر براہ راست ہے، اعمال کے ساتھ اللہ کا امر براہ راست ہے، اعمال کے ساتھ اللہ کا امر براہ راست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا حکم برائے اسباب نہیں ہے، براہ راست ہے۔ ہم اسباب دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں ابھی تو اللہ کا حکم نہیں ہوا، ابھی تو اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ ہاں سنو تو صحیح، اسباب دیکھتے رہتے ہیں کہتے ہیں ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ میں کیا عرض کروں، اگر عمل کی قوت اور عمل کا یقین اتر جاوے نا دل میں، یہ سارے اسباب جتنے بھی لوگ لیے بیٹھے ہیں بڑے سے بڑے، یہ سارے اسباب اوندھے اور تنگ برتن نظر آئیں گے، اوندھے برتن، سارے اسباب اوندھے برتن ہیں، سارے اسباب اوندھے برتن ہیں، اور اوندھے برتن میں دریا بھی گزر جائے اس میں ایک قطرہ بھی نہ ٹھہرے گا۔ اعمال سیدھے برتن ہیں، اسباب اوندھے برتن ہیں، اعمال سیدھے برتن ہیں، اسباب اوندھے برتن ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی مدد کا انکار کر دیا کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ ادھر دہکتی ہوئی آگ ہے سامنے، آگ میں ڈالے جانے والے ہیں، اور جبرائیل کوئی ایسے عام سبب نہیں ہے، جبرائیل کوئی عام سبب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب اور امین فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب اور امین فرشتے ہیں، سارے ملائکہ میں سب سے بڑے۔ لیکن محفظہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کی محتاجگی میں جبرائیل اور چونٹی دونوں کے دونوں محتاجگی میں برابر ہیں، دونوں محتاجگی میں برابر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک فقیر ایک وزیر، وزیر محتاجگی میں کم ہے، فقیر محتاجگی میں زیادہ ہے، وزیر محتاجگی میں کم ہے، فقیر محتاجگی میں زیادہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے ایک چونٹی جتنی محتاج ہے اور جتنی کمزور ہے، خدا کی قسم جبرائیل بھی اتنے ہی کمزور ہیں اور اتنے ہی محتاج ہیں۔